Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Mohammad Asfar Ehsan and I am founder of Nutshell Group and I am founder of Corporate Pakistan Group. So Pakistan Corporate Group جو ہے یہ 350 ممبرس ہیں, سینئر لیڈرز ہیں اور یہ پاکستان کا ایک نیشنل انٹیلیجنسیا ہے. اور آج کے دن ہم بیسکلی اپنی 7th اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں, جو پاکستان کی اپرچونیٹیز ہیں, جو اس وقت ملک 2022 میں جن کرائسس کا شکار ہے یا جو اپرچونیٹیز ہماری اویلیبل ہیں, جو ایمرجنگ نیشنل ایشوز ہیں, جو جیو پولیٹیکل افیئرز ہیں, فرام رشیا یوکرین وار ٹو USA, چائنا, انڈیا, مڈل ایسٹ, اینڈ جو پاکستان میں ایجوکیشن, انویسٹمنٹ, چارٹر آف اکانومی, اس حوالے سے آج ہم نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے. وی آر سٹنگ ایٹ دی پریزیڈنسی ان اسلام آباد اور آج کا جو ایجنڈا ہمارا ہے وہ ایک کینڈیڈ بٹ ایک اکیڈمک ڈائلاگ ہے ود پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہز ایکسلنسی ڈاکٹر عارف الوی. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور یہ پہلا سوال ہمارا جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی پہ ہے کہ جو ملک کی اس وقت اوور آل سچویشن ہے, پچھلے اگر ہم 2 دہائیوں سے دیکھیں جو اپرچونیٹیز تھی, جن ایشوز پہ اکنامک ریفارمز پہ کام ہوا, تو کارپوریٹ پاکستان گروپ کے جو ممبرز ہیں, جو سارے زیادہ تر بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, انٹیلیجنسیا ہے, ہم سب کا ایک چیز پہ یونانیمس ایگریمنٹ ہے کہ چارٹر آف اکانومی پہ سب پولیٹیکل فورسز کو کام کرنا چاہیے. تو بینگ اے ہیڈ آف اے اسٹیٹ ایز پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, آپ کا اس پہ کیا ویو ہے اور اس پہ آپ کی کیا ایفرٹس ہیں یا کیا رول آپ اس وقت پلے کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ جہاں پر پولیٹیکل فورسز اور جو اکانومسٹ ہیں, جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کے لیے کام کریں؟ میرا خیال یہ کہ جو نان پولیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے نا, اس کے لیے بڑا آسان ہے یہ طے کرنا کہ جی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ساری باتیں کر لو. اور میں تو کراچی کا رہنے والا, اور کراچی کے اندر مجھ سے لوگ بار بار یہ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ اور MQM بیٹھ کر سارے معاملات حل کیوں نہیں کر لیتے. دیر از اے پولز اپارٹ تھنکنگ ہے, ڈائریکشن ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو کہنا آئیڈیلسٹکلی بڑا آسان ہے کہ کوئی بھائی بیٹھ جاؤ چارٹر پھر دماغ اکانومی پر سائن کر دو. ڈزنٹ ہیپن, ول ناٹ ہیپن. لہٰذا دس از این ایلیوزو ڈریم کہ جی کوئی چارٹر اکانومی بڑا اچھا ہے اخبارات کے لیے اور گفتگو کے لیے. جو پالیٹکس ہے جو راستہ نکالتی ہے اس کے اندر جو ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں, جو اپنی سوچ ہے, صرف ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں, اپنے ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا آج سے 40-50 سال پہلے کہ سوشلزم کا ایک ڈائریکشن تھا, دیٹ واز گڈ تھنکنگ. کیپٹلزم کا ایک ڈائریکشن تھا, دیٹ واز گڈ تھنکنگ, بٹ ایک بیٹل تھی آئیڈیالوجیز کی. تو اسی حوالے سے پاکستان کے لیے, معیشت کے لیے کیا ہونا چاہیے, میرے پاس سب اتفاق کرتے ہیں. کوئی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ اصل میں راستہ طے کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین کام یہی ہونا چاہیے جمہوریت کے اندر کہ ایشوز پر ووٹ ڈالے جائیں اور ایشوز پر لوگوں کو الیکٹ کیا جائے. اور ٹائم لگے گا, اچانک تو نہیں ہوگا. اس ٹائم کے اندر یقیناً یہاں برادری, کلچر, زبان اور ان چیزوں کے اوپر, اور وڈیرا شاہی, فیوڈلزم, اس کی بنیاد پر ابھی بھی اچھے پروپورشنز ہیں جو اسمبلی میں آتے ہیں. اور اسمبلی ایک پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے ایک اچھا مکس ہے, مگر ایک اس کے اندر ایک ہیومن تھنکنگ کا ایک فلا ہے. وہ فلا یہ ہے کہ میرا اسمبلی میں الیکٹ ہونے کے لیے میرا لوگوں سے تعلق, لوگوں سے ہاتھ ملانا, لوگوں سے محبت رکھنا, لوگوں کے ساتھ میل جول, اس بنیاد پر مجھے ووٹ ملتے ہیں. جب میں اسمبلی میں آتا ہوں تو مجھے اسی اسمبلی کے اندر مجھے لیجسلیشن کرنا ہے, مجھے ان ساری چیزوں پر سوچنا ہے. وہ میرا سکل سیٹ نہیں ہے مثال کے طور پر. تو نتیجہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر لوگ اپنے تعلقات کی بنیاد پر آتے ہیں ووٹر کے ساتھ, جو بہت اہم ہے, مگر جو پھر ان سے مطالبہ ہوتا ہے اسمبلی میں وہ سکل سیٹس ان کے پاس نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس کے لیے کچھ ادارے پاکستان کے اندر, پاکستان پپس کا ایک ادارہ ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, NDU ایک ادارہ ہے, جو بڑے اچھے ادارے ہیں جس کے اندر پارلیمنٹیرینز کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے.
مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کم عنصر ہوتا ہے ایسے پارلیمنٹیرینز کا جو ہینڈز آن چیزوں پر کام کرتے ہیں. ہمیں ارتقائی اعتبار سے امپروو کرنا چاہیے اپنے سسٹم کو. تو پاکستان کے آئین کے اندر پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں جہاں پہ اسپیشلائز کام ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہر چیز کی بحث ہو تو پارلیمنٹری کمیٹیز میں جاتا ہے. فرانس کے اندر الگ الگ 6-7 گروپس بنا دیے جاتے ہیں. ایک فارن پالیسی پر ہوتا ہے, ایک پارٹ آف دیٹ اسمبلی ساری فارن پالیسی پر بیٹھتی ہے, ایک ڈیفنس پر بیٹھتی ہے, ایک ڈومیسٹک پالیسی پر, ایک سیکیورٹی پر, اس طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کانکریٹ محنت کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی پارلیمنٹیرین آئے, میں تو بہت ایکسائٹڈ پارلیمنٹیرین بنا تھا کہ جی بڑا جناب میں کراچی سے اب آیا ہوں میٹنگز کے لیے اور یہ 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے تو ضرور چلیں گی. پتہ چلتا تھا 2 گھنٹے میں برخاست, 1 گھنٹے میں برخاست, آج کورم نہیں ہے تو برخاست, آج اس بہانے سے برخاست. اپنے دن پورے کرنے کے لیے پارلیمنٹ یہ بھی کرتا ہے کہ جی وہ فرائیڈے کو میٹنگ شروع کرتا ہے تاکہ سیٹرڈے سنڈے بھی گن لیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ان ایٹیٹیوڈس کو پاکستان کے اندر بدلنا پڑے گا. جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان چیزوں پر زیادہ فوکس اپنے آپ کو کریں گے تو آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر ہر چیز کا ایک چارٹر, آپ کے پاس ایک چارٹر ہے آئین کا, بہت اچھا چارٹر, ہر چیز کا ایک پالیسی چارٹر بنتا چلا جائے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ وشفل تھنکنگ, پریشانی ضرور ہوتی ہے سارے بزنس مین کو کہ بھائی کسی ایک چیز پر تو فیصلہ کرو, کنٹینیوشن آف پالیسیز تو ہوں. مگر کنٹینیوشن آف پالیسیز کا کیا مطلب؟ پالیسیز آج کل اتنی ڈائنمک ہیں کہ ہر مہینے ان کے اوپر ان کو ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر نیوز, فیک نیوز, سوشل میڈیا, ساری دنیا اس کے اوپر سوچ بھی رہی ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت بھی ہے. ہمارا نی جرک ریئیکشن یہ ہے کہ یوٹیوب بند کر دو. ایون دا جوڈیشری دین فالز انٹو دیٹ نی جرک ریئیکشن کیونکہ لیک آف انفارمیشن ہے. ایک لوگوں کے اندر بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت دنیا میں کہ جتنی تیزی سے علم بڑھ رہا ہے, جتنی تیزی سے کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے, جتنی تیزی سے آئی ٹی اینڈ اے آئی بڑھ رہا ہے, اتنی تیزی سے ہماری جو جنریشن ہے جو لینئر تھنکنگ کا سوچتی ہے اتنی تیزی سے وہ سوچ بھی نہیں پا رہی کیونکہ یہ ایکسپونینشیل چینج ہے. تو میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ہر سال میں 10 کتابیں اپنی ایسی 30-40 کتابیں پڑھتا ہوں ہر سال, تو اس میں سے 10 کتابیں میں پک اپ کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت ساری چیزیں جو تھنکنگ سے جن کا تعلق ہے, اور اگر سوچ لیڈرشپ میں اچھی ہو تو ملک کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اٹس ہاؤ یو گریب دیٹ ایشو اینڈ پرسسٹ ان دیٹ آن دیٹ ایشو, یہی ہے لیڈرشپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرسیپشن آف دا چینج وچ از ہیپننگ, اس میں 3 کتابیں لکھی گئی ہیں اور دنیا کی ہر سوسائٹی اس چینج کو گریپل نہیں کر پا رہی, اور پاکستان تو اور بھی پھسڈی ہے اس معاملے میں. تو اس میں عظیم اظہر صاحب کی ہے ایکسپونینشل ایک کتاب ہے, ایک ایرک سمتھ اور ہنری کسنجر کی ایک کتاب ہے, اور ایک کتاب ہے پیٹر ڈائمینڈس کی. آل سب یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر لیڈرز چینج کو پکڑ لیں, گراسپ کر لیں تو ترقی تیزی سے ہوگی. اور آج کل وہ برک اینڈ مارٹر ترقی کا معاملہ تو پیچھے چلا گیا. آج کل اس بات کا امکان ہے کہ بڑی تیزی سے آپ ترقی یافتہ ممالک کی ٹرین میں سوار ہو جائیں, مگر اس کے لیے انٹلیکچوئل اسمارٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو آپ نے ایک روٹ کاز کی بات کی جو الیکٹیبلز کی بات ہوئی, تو آپ اپنی زمانہ طالب علمی میں خود اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بھی رہے اور بہت ایکٹیو تھے. کیا ان یونینز کو ری اسٹور کرنے کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ تو وہ نرسریز ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیسیکلی کریٹ کرتی ہیں. میرے خیال سے اس میں پارٹیز کے اندر گھبراہٹ شروع ہو گئی جب وائلنس آیا, اور پہلے لاٹھی ڈنڈے سے when I was studying تو لاٹھی ڈنڈے سے لڑائیاں ہوتی تھیں, پھر بندوقیں آ گئیں, پھر کلاشنیکوف آ گئیں. تو وہ خوف اور وہ کیفیت جو ہے اس نے اسٹوڈنٹ یونین پالیٹکس کو ساری پارٹیوں نے کسی نہ کسی انداز سے ڈسکریج کیا. پاکستان تحریک انصاف جس میں میں تھا
اس نے تو خاص طور پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ابھور کیا شروع کے 5-6 سال میں. انہوں نے کہا کہ نہیں اسٹوڈنٹس پڑھیں گے, پاکستان کو ترقی کی ضرورت. دیکھو آزادی کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس یوتھ کو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اعتبار سے موبلائز کیا. علی گڑھ جاتے تھے, ہر جگہ جہاں پر یوتھ کو موبلائز کر سکتے تھے. جیسے جنگ ہو جائے تو جنگ کے اندر ہر آدمی کام کرنے لگتا ہے, چاہے اس کا ڈیفنس سے تعلق ہو نہ ہو, سول ڈیفنس کرنے لگتا ہے. اس وقت پاکستان کو, آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ اسٹوڈنٹ یونینس, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو تعمیر اور ہیومن ریسورس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اب اسٹوڈنٹس یونین آف کورس ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹریننگ گراؤنڈ بھی بنتا ہے, مگر یہ کہ ہم اپنے کیوس میں جب دہشت گردی پاکستان میں آئی, جب یہ ہمارا ایتھنک اینڈ لنگوسٹک سوچ بڑھی, تو اس کے اندر بہت سیٹ بیک ہوا کہ کانفلکٹ جو ہے وہ اس سٹیج سے شروع ہوا جس سٹیج پر میچورٹی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس وقت دیر از اے ریسنٹ اسٹڈی ان سائنٹیفک امریکن کہ سب سے زیادہ ایبزاربنگ اور لائف کو سمجھنے والی سٹیج اور فیک نیوز کو بھی ایبزارب کرنے والی سٹیج اور فریش نیوز کو بھی ایبزارب کرنے والی سٹیج 14 سے 18 سال تک ہے, جب دماغ بنتا ہے. اس زمانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی توجہ ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں بھی جو بریکنگ نیوز اور پیسمسٹک ویوز ہر وقت کے, ان کو مینیج بھی کرنا چاہیے, ان کو آلٹرنیٹ بھی سمجھ میں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ سسیپٹیبل ایئرز ہیں. تو لہٰذا میں اس میں ہوں کہ فوکس قوم کا, لیڈرشپ کا, پارلیمنٹ کا تعلیم پر ہونا چاہیے. بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں, یعنی جتنی ہم بات کر لیں تعلیم پر, جتنی محنت کر لیں, اگلے 10 سال بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس تو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم سوچتے ہیں ان کو سکلز دے دی جائیں, جو میڈیوکر تعلیم یافتہ ہیں ان کو ذرا سا بہتر سکلز دے دی جائیں, جو پڑھے لکھے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ان کو بہتر سکلز دی جائیں, اور ہیومن ریسورس کا ایسوسیٹ ڈگری اور BS لیول پر زیادہ اہتمام ہو. نمبرز آر پیسمسٹک, دا فوکس آف دا کنٹری از آن ادر تھنگز. نمبرز اتنے پیسمسٹک ہیں کہ پاکستان میں, ایک مثال دے رہا ہوں ایک سیکٹر کی, IT گریجویٹس ایک سال میں 27,000 28,000 ہیں. انڈیا میں IT گریجویٹس ایک سال میں 8 لاکھ ہیں. کس کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ صرف شور شرابہ اور تقریریں کر دنیا میں کامیابی تو نہیں ملتی. کامیابی ملتی ہے ان ذہنوں سے جو آپ کی تعمیر کے پلرز بنتے چلے جاتے ہیں. اتنا بڑا یوتھ بلج ہے اور ہم وی آر ناٹ ہینڈلنگ اٹ ویل. تو وی شوڈ بی, گورنمنٹ پالیسیز اچھی ہیں, اس کے اوپر سو کیا جائے مگر زیادہ پیشن سے کیا جائے. اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ نہ تو انڈیا سے نہ کسی اور کنٹری سے. اصل جو تھریٹ ہے وہ جو 25 ملین آؤٹ آف اسکول کڈز ہیں آج, وہ پاکستان کا سب سے بڑا تھریٹ ہے. اگر آج ہم نے ان کو ایجوکیشن نہیں دی, اگر آج ہم نے ان کو ٹیکنیکل اسکلز نہیں دی, تو آج سے 10 سال بعد یہ بہت الارمنگ سچویشن پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے. الارمنگ ہے. سو اٹس اپ ٹو اس کہ ہم اس کو ایسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں یا تو اس میں حکومت پاکستان. یہی یوتھ بلج جو ہے نا, یہی ایک ایلڈرلی بلج بن جائے گا. تو یہ یوتھ بلج کو اگر ہم نے کام پر نہیں لگایا, اور خواتین بلج ہے جن کو ہم نے ایز ڈفرنٹ فرام اسلامک ٹیچنگس کے بی بی خدیجہ بھی واز اے بزنس وومن, اس ٹیچنگ سے بھی ہٹ کر ہم نے ان کو, ان کے کام کو, ان کے معاشرے میں پبلک سپیس کو محدود کیا ہوا ہے. تو یہ 2 بلجز ہیں جس میں تعلیم اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. اچھا سر, اپرچونیٹیز تو بہت ہیں پاکستان کی. میں نے خود انویسٹمنٹ بورڈ میں کام کیا اور لرننگ یہ تھی, اور لرننگ کیا تھی, بالکل فیکچول گراؤنڈ یہ تھا کہ ہر انڈسٹری میں کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے, اور اس پہ بہت ساری ریفارمز بھی ہوئیں. ایک اس میں آپ کا بھی بڑا رول تھا, آپ نے بڑا سپورٹ کیا. مارچ 2022 میں جو ایک انوگریشن سیریمنی آسان کاروبار کی یہاں پہ ہوئی, جس میں ہم نے 125 ریفارمز فار SMEs انٹروڈیوس کی, اور بہت ساری کنٹریز کے ساتھ جو ہم نے پرسنلائز ریلیشن شپ ڈیولپ کیا.
انفارچونیٹلی وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوتی. اور ایون فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ایک جگہ, لیکن ہمارے جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں, چاہے وہ لوکل ہیں چاہے وہ فورن انویسٹرز ہیں, وہ پریشانی یا مشکلات کا شکار ہیں. ہر 6 مہینے میں FBR کا ایک نیا پالیسی آ جاتی ہے. تو یہ وہ ساری مشکلات ہیں جس وجہ سے پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ نہیں پا رہا, ڈسپائٹ ہیوج پوٹینشیل. اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سسٹم ڈی ریل ہو رہا ہے. آپ کا اس پہ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ کیا ویو ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن ہمیں پکڑنا چاہیے اور ارتقائی اعتبار سے حالات بہتر ہوں گے. پاکستان نے سفر کیا دہشت گردی سے, لوگ میٹنگ بھی نہیں کرتے تھے پاکستان آ کر, کہتے تھے دبئی آ جاؤ. جو میٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ پاکستان میں کاروبار کیسے سیٹ اپ کرے گا؟ تو ایک تو اللہ کا احسان ہے کہ پاکستانی قوم نے اس کا اچھا مقابلہ کیا. اس کے بعد پھر کووڈ کے اثرات جو دنیا پر مرتب ہوئے, پاکستان نے کووڈ کا اچھا مقابلہ کیا. بالکل. کریڈٹ ٹو آر انسٹیٹیوشنز, NCOC مثال کے طور پر سبھی تعریف کرتے ہیں کہ کووڈ کا اچھا مقابلہ کیا, مگر دنیا کی سپلائی چین میں اس کا اتنا فرق پڑا کہ ہم تو کھڑے رہے مگر سپلائی چین نے ڈسٹرپٹ کر دیا سارے معاملے کو, اور گڈس کی سپلائیز کے اندر بہت فرق پڑا. تو دنیا کی اکانومی سے پاکستان فیئرڈ بیٹر, دنیا کی اکانومی فیئرڈ لیس. تو لہٰذا وہ نقصان پاکستان نے تیاری کا اٹھایا, مگر کم سے کم اللہ کا احسان ہے کہ اموات کم ہوئی اور سروائیو کر گئے, ہم نکل گئے اس سے. تو وہ سیٹ بیک ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سیٹ بیک ہوا جب وی ور ریڈی ٹو, مطلب ہم اپنے پالیسیز میں بہتری لا ہی رہے تھے اور ابھی بھی لا ہی رہے. تو جیسے جیسے پالیسیز میں بہتری لائیں گے تو ایک اسٹیبلٹی آئے گی. یہ جو انسٹیبل کیفیات کسی وجہ سے آ جاتی ہیں, اگر قوموں کا ڈائریکشن صحیح ہو تو اس کے باوجود پراسپیکٹس اچھے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائسس فی الحال ہے, جس کے اندر دنیا کی مہنگائی کا بھی اثرات ہیں, ہمارے اپنی انسرٹنٹیز کے اثرات ہیں, اس سے پاکستان انشاءاللہ نکلے گا ضرور. صحیح ہے. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں اراؤنڈ 65% پاپولیشن انڈر 32 ایئرز آف ایج ہے, اور 230 ملین کی پاپولیشن ہے. تو ہیوج پاپولیشن, اور اراؤنڈ 130 ملین جو ہیں وہ سیل فون کسٹمرز ہیں, سیل فون یوزرز ہیں. اور اس سے اگر ہم لنک کرتے ہیں جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے, جو انٹرپرینورشپ کا کلچر ہے, جس پہ آپ نے بھی بڑا کام کیا, اور خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی اسپیس آپ کا ایریا آف اسپیشل فوکس آپ کا ہے, اس پہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا. جو منتھلی میٹنگز آپ پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ کرتے تھے, جس میں سارے اسٹیک ہولڈر, ساری انسٹیٹیوشنز بیٹھتے تھے. اور تو آپ کا اس پہ کیا ویو ہے کہ اب وہ سسٹم کہاں تک پہنچا ہے, اور آپ کی کیا لرننگز ہیں ان 3.5 سالوں میں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, کیونکہ آپ نے بہت ایکسٹراڈنری کام کیا جس کو انڈسٹری بھی ریکوگنائز کرتی ہے. میری لرننگ سب سے بڑا تعجب جو باہر سے آسان لگتا تھا وہ اندر سے مشکل لگتا تھا. مثال کے طور پر زندگی بھر میں سمجھتا رہا جی کرپشن کو تو یوں ختم ہو جائے گا. سارا سسٹم کے اندر اتنا انرشیا ہے کہ اتنا آسان نہیں رہا جب حکومت میں آئے. اسی طرح سے ایٹ دا ہائیسٹ آفس بیٹھ کر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن میں بڑا ٹائم لگتا ہے, تیز ہونا چاہیے. جو چینج دنیا میں آ رہی ہے اس سے ہم میچ نہیں کر پا رہے. اگر ہم میچ کر لیں تو ہمارے ہاں چینج زیادہ تیزی سے آئے گی, ہم دوسروں کی ترقی سے تیزی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر جس نے اسٹیم انجن بنایا تھا اور جتنا عرصہ لگا تھا اس کو پریکٹیکل ہوتے ہوتے کمپیئر ٹو نیو کنٹری کمنگ اپ, اس نے وہ ساری ٹیکنالوجی اپنے آپ کر لی. اگر اس کو 50 سال لگے تھے, ان کو 5 سال لگیں گے. یہی حال ہر ٹیکنالوجی کا اور ہر علم کا ہے. تو لہٰذا جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں نیچے, میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑا فرق ہے دنیا کے اندر پیس کی انڈرسٹینڈنگ کا, اور اسی وجہ سے دنیا میں بیوروکریسی میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں فرق ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی رفتار تیز ہوتی ہے, سمجھ تیز ہوتی ہے, ان پٹ لیٹرل انٹریز بہت ہوتی رہتی ہیں, یہ ہٹا, یہ ترقی کر گیا, دوسرا آ گیا. انہیرنٹ گورنمنٹ بیوروکریسی کے اندر ایک انہیرنٹ خامی ہے, وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی آف سروس کی اہمیت ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور سیکیورٹی آف سروس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس کے اعتبار سے پاکستان کے اندر اس پر اہمیت کم دی گئی کہ پرفارمنس پروموشنز ہوں
اس پر اہمیت زیادہ دی گئی کہ 4-5 سال ہو گئے تو یہ ہوگا, 8-10 سال ہو گئے تمہیں سروس میں تو یہ پروموشن ہوگا. تو یہ اس کے ریفارم کی ضرورت ہے, مگر یہ ریفارم اتنا سلو پروسیس ہے. یہ ریفارم کا لفظ جو ہے اس سے کبھی کبھی مجھے کوفت یوں ہونے لگتی ہے کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گیا. اتنے ریفارم کے ڈاکومنٹس آپ کو مل جائیں گے ہر چیز میں. میرا یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے مجھے یہ خیال ہے کہ انصاف دیر سے ملتا ہے, 1973 سے ایک نام میں بھول رہا ہوں, ایک بھٹو صاحب کے بھی وکیل تھے, بعد میں سینیٹر بنے, تو وہ ان سے جب سینیٹر بن گئے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب بھٹو صاحب سے گفتگو کریں کہ انصاف دیر سے ملتا ہے. اتنی پرانی خواہش ہے. مجھے کوئی سگنیفیکنٹ پروگریس انصاف کے حوالے سے نظر نہیں آئی. پاپولیشن بھی بڑھ گئی, کیسز بھی بڑھ گئے, تو شاید کسی ایریا میں کچھ تھوڑا بہت امپروومنٹ ہوا ہو, مگر نہیں آیا, نہیں نظر آیا. تو لہٰذا پولیس ریفارمز, آپ ایجوکیشن ریفارمز, آپ ریفارمز سے میرے خیال سے پاکستان کی لائبریریاں ان پیپر سے بھری ہوئی ہیں. لہٰذا جتنے تھنک ٹینکس ہیں اسلام آباد میں, جیسے ہی میں آیا تو میں ان سے کہتا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بائر کون ہے. تم نے اتنا اچھا کتابچہ نکالا, میں نے پڑھ لیا. پالیسی میکرز کتنا پڑھتے ہیں؟ اگر 100 آدمی پڑھ لیں ایک پیپر کو یا ایک بکلیٹ کو تو آئی ول بی امپریسڈ. نہیں پڑھتے, 100 بھی نہیں پڑھتے. تو یہ یعنی میں منسٹری آف فارن افیئرس کو میں نے انکریج کیا کہ تم اپنی ضروریات کے اعتبار سے ریسرچ کراؤ یونیورسٹیز سے. یونیورسٹیز کے بچوں کو جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سب کچھ, ان کے ساتھ مل کر جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو باہر لے جاؤ اور ان کی مدد سے جو انفارمیشن آئے اس پر کام کرو. مگر اتفاق ایسا ہے کہ انسانی ایک کمزوری ہے جو کم علمی میں بڑھ جاتی ہے, وہ یہ کہ مجھے سب معلوم ہے, میں نے اخبار پڑھ لیا, یہ پڑھ لیا, مجھے سب معلوم ہے. آج کل مجھے تعجب ہے کہ جو میں اخباروں کے اندر اوپینین میکرز کے آرٹیکلز دیکھتا ہوں وہ صرف ایسے ہیں کہ مجھے اچھا لکھنا آتا ہے. میں نے کوئی بھی ٹاپک اٹھا لیا, گوگل کیا, یہاں سے یہ دیکھا, وہاں سے وہ دیکھا, وہاں سے وہ دیکھا اور مضمون تشکیل دے دیا. تو اخبارات بھرے ہوئے ہیں, ناٹ فرام اوریجنل تھنکنگ بٹ دا ری ہیشنگ آف اولڈ تھنکنگ. بس لکھنا آتا ہے, لکھ دیا, اخبار والوں کو لکھنے والا چاہیے, انہوں نے بنا دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں میں بالکل اسٹرکچرل بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ ٹیمپریری پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں. بالکل صحیح. یہ میں لانگ ٹرم اسٹرکچرل بات کر رہا ہوں کہ دا فوکس لیڈرشپ کا اور پولیٹیشنز کا ان چیزوں کی طرف مزید بڑھنا چاہیے. ہے اگر آپ پاپولیشن کی بات کریں تو سارے پولیٹیشنز, ساری گورنمنٹس پچھلے 10 سال سے, 15 سال سے, 50 سال سے فوکس کرتی ہیں. اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اور پاپولیشن کی آپ کو مثال دے دوں, میں آیا اور مجھے پرائم منسٹر صاحب عمران خان ایکس پرائم منسٹر نے کہا کہ پاپولیشن ٹاسک فورس کو آپ ہیڈ کر لیں. میں نے اس کو ہیڈ کرنا شروع کیا. 1 سال 2 سال تو ہم اسی میں لگ رہے کہ علماء کو آن بورڈ لیں, یہ سوچ کر کہ سب سے بڑی ریزسٹنس وہ ہیں. آئی فائنلی ریئلائز یار لوگ بچے پیدا کرتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھ کر نہیں. دیر آر 9 ملین پریگننسیز ان اے ایئر, اس میں سے آدھی, آل اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ آدھی پریگننسیز انوانٹیڈ ہیں. اس کا مطلب کہ جو کنٹراسیپٹیوز ہیں وہ ان تک نہیں پہنچے. اس کا مطلب یہ کہ وہ مولوی صاحب کو چھوڑو ہے یار, جو immediately you can halve your birth rate, immediately you can halve your birth rate if you make sure کہ contraceptives جہاں unwanted pregnancies ہیں ان کو مل جائیں. تو بعض چیزوں پر, اور یہ میرے لیے بڑی سرپرائز کی بات تھی, when I came to that conclusion, it wasn't fed to me. میں نے سب سے کہا, میں نے سارے ہیلتھ منسٹری سے کہا کہ یار اسٹاپ فوکسنگ آن دا رانگ ڈائریکشن. جی وہاں کیا ہوا, مصر میں کیا ہوا, علماء نے کیا کیا, بنگلہ دیش میں کیا کیا. یہ پاپولیشن کا ایک تو ڈیموگرافک چینج آتا ہے کہ جیسے معیشت چڑھتی ہے نا تو پیپل اسٹارٹ پروڈیوسنگ لیس چلڈرن بیکاز ان کو سیکیور کرنے لگتے ہیں جتنے ہیں. دس از اے نیچرل ڈیموگرافک چینج. اس تک پہنچنے کے لیے شروع میں آپ کو پریونشن کی کیفیت پر آنا پڑے گا, کنٹراسیپشن کی. تو this was so easy, this is still very easy. You understand what I am saying? Yes. It will become half. Get out of 9 million, half are unwanted
ان کو کانٹراسیپٹو آدمی شرماتے ہیں تو میک اٹ شور کہ کون لے جائے گا, کیسے پہنچائے گا. سو تھنگس بہت ساری چیزیں آسان ہیں مگر پرسیپشن فلاز کے اندر اور انٹیلیجنٹ ہینڈلنگ کے اندر کثر ہو جاتی ہے. ادروائز بائی 2049 ہماری جو پاپولیشن کا سائز ہے اراؤنڈ کوئی 380 ملین پلس کا ہے. اوورسیز پاکستانیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ بہت بڑا ایسٹ ہے اور میرے خیال میں ہمارا ایک انٹیپ پوٹینشیل ہے. ساتھ میں ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انڈین ڈائسپورا ہے, جو یونٹی ان کے اندر ہے وہ پاکستانی ڈائسپورا میں نظر نہیں آتی ان پریکٹیکل ٹرمز. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم نے کچھ اس قسم کے انیشیٹوز لیے, جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک کلاسک کیس اسٹڈی ہے جس پر جو پاکستانیز نے بڑا ٹرسٹ کیا, اس پہ انویسٹ کیا اور اس کے نمبرز جو ہیں وہ بڑے ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رہے. ایسی کوئی چیز جو پاکستانیوں کو یونائٹڈ کر سکے, وہ پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں ٹورڈز انویسٹمنٹ اینڈ بزنس سپورٹ اور بہت ساری چیزیں کلچرل اس کے حوالے سے, تو ایسے اس میں ایز ہیڈ آف اسٹیٹ ایک آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے یا آپ نے کوئی ایسا رول پلے کیا؟ اور ساتھ میں یہ جو لوگوں کے اندر جو یونٹی ہے اس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم پاکستان سے, ایک پریزیڈنٹ ہاؤس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو رول پلے کر سکتا ہے, اس پہ آپ کے کیا ویو ہے؟ نہیں, میں ڈائسپورا کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پاکستانی باہر ہیں ان کا دل پاکستان سے لگا ہوا ہے. دس از آر میجر لاس کہ ہم نے اپنے ایبل باڈیڈ, ایبل تھنکرز اینڈ کلچرلی ویری فنسڈ پیپل جن کو تہذیب اور تمدن کا بھی اندازہ تھا اور جن کے اندر ایک جذبہ پاکستانیت تھا, ہم نے ان کو جن کو تعلیم دی. ایک تو یہ تعلیم دینا اتنا ایکسپینسو ہے پاکستان میں, تعلیم دے کر ہم نے ان سب کو ایکسپورٹ کر دیا دوسرے ممالک میں, سیٹل ہو گئے, ڈوئل نیشنلز بن گئے. کمال ہے یار, اتنا بڑا یعنی ہیرے ہم نے تراشے, ان کو تربیت بھی دی, یعنی گڈ بیہیویئر, محبت, سب کچھ, تعلیم دی, اور 20-30 سال ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے رہے. واٹ اے شیم. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ویسٹ آف ہیومن کیپٹل ہے جو پاکستان وینٹ تھرو دیٹ. بیڈ پلاننگ ہے نا, یہ دیٹ اسٹارٹس فرام دیر. اس کے بعد اب وہ جب وہاں ہیں تو جب میں سیکرٹری جنرل تھا اپنی پارٹی کا, تو میں جب جاتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ تمہارا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے. دیٹ یوز ٹو بی مائی فرسٹ اسٹیٹمنٹ ان اینی گیدرنگ, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آئے ہیں یا تو پارٹی کے لیے پیسہ مانگیں گے یا کچھ اور مانگیں گے. نہیں, پیسہ نہیں چاہیے ہمیں, تمہاری انٹلیکچوئل ہیلپ چاہیے. اینڈ دا ایزیسٹ تھنگ آئی یوز ٹو ٹیل دیم وہ یہ کہ ورلڈ ہیز شرنک, تم اپنی آبادی کو مینیج کرو, اپنے رشتہ داروں کو مینیج کرو, ان کو ایجوکیٹ کرو. ایجوکیٹنگ مینس کہ آبادی کے اندر صفائی ستھرائی, کچھ پروجیکٹس, کچھ کار خیر, کچھ بچوں کی تعلیم, یہ کرو. تو میں یہ کہتا تھا کہ تمہارے دماغ چاہیے. اس کے بعد ونس یو گیو دیم اے راستہ ٹو ڈو سم گڈ سوائے پیسے کے علاوہ بھی, تو پھر ان کا انوالومنٹ پیسہ بھی آتا ہے پیچھے. تو یہ میرا کانفیڈنس ابھی بھی ہے, ہمیشہ سے تھا. آپ نے یہ کہا کہ ڈائسپورا ڈس یونائٹڈ ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں ڈائسپورا ڈس یونائٹڈ ہے, بلکہ ان کو اپنی ملکوں کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں, ایکچولی ڈائسپورا میں ذرا سا فرق کر لیں. ایک وہ ہے جو سیٹلڈ ہے, جو سارے ڈائسپورا کا 5 سے 10% سے زیادہ نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جو آپ کا ورکر باہر گیا جیسے مڈل ایسٹ میں, وہ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. مگر وہ جو ورکر گیا ہے اس کا تعلق ہر روز کا پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے بمقابلے تو سیٹل ڈائسپورا ہے. سیٹل ڈائسپورا والے جتنے آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں تم جو تعلیم کے اندر ہیں, مثال کے طور پر میڈیکل, انجینئرنگ اور واٹ ایور, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز اڈاپٹ کرو پاکستان میں, ریئل ٹائم وہاں کے لیکچرز یہاں دو مثال کے طور پر. دیٹس دی فلو آف انفارمیشن ہی سب سے بڑی چیز ہے اور کوئی چیز نہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ جائیں وہاں سیکھیں 8 سال لگائیں واپس آئیں, وہ واپس وہاں بچے بڑے ہو جاتے ہیں واپس بھی نہیں آتے ہیں, اور اتنا ٹائم اب نالج کے اندر نہیں ہے کہ جائیں. تو لہٰذا میں تو آن لائن کو یہاں پاکستان میں بھی انکریج کر رہا ہوں کہ آن لائن ٹریننگ پاکستان میں بھی بڑھائی جائے, اور باہر سے انفارمیشن کے لیے آن لائن بہت ضروری ہے کہ وہ کریں. تو ڈائسپورا کے لیے پھر یہ کہ
دے شوڈ آرگنائز, دے آر آرگنائزنگ, دے شوڈ نہیں, میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ہر مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ میری ساری گفتگو کے اندر شاید کوئی نئی بات نہیں ہوگی, پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں آپ کے مقابلے پر, کسی اور کے مقابلے پر, اور یہ کہ جب بھی میں کوئی نئی بات کسی یونیورسٹی میں کہتا ہوں, کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں. اچھا, میرا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ کہنا کہ میں کوئی بلی نہیں کی آئنسٹائن والی بات لایا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ایکسیلیٹر پر پیر دباؤ. بالکل صحیح. دیٹس دا پرائمری تھنگ ہے. کر رہے, ظاہر ہے آن لائن ایجوکیشن کر رہے ہیں, ایکسیلیٹر پر پیر دباؤ. وی نیڈ کہاں 27,000 اور کہاں 8 لاکھ ہے نا, تو ایکسیلیٹر پر پیر دباؤ. اور پھر جو ہماری ڈیمانڈ ہے بیسیکلی ہماری ضرورت, دنیا کی ضرورت ہے. دنیا کو جی اتنا ڈیٹا دنیا میں آج ہے جتنا دماغ نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. یو نیڈ پیپل, دا ورلڈ نیڈس پیپل. تو پاکستانی بھی ویسے ہی فٹ ہوگا, پاکستانی کے خلاف کوئی تعصب نہیں ہوگا. ہیومن انٹلیکٹ اور انٹیلیجنس کی اتنی گنجائش ہے اس وقت دنیا میں کہ جتنا آپ پروڈیوس کریں گے کم ہے. اونلی ان سائبر ڈیفینس اینڈ سائبر پروٹیکشن 8 کروڑ لوگ چاہیے 2030 تک. دنیا کے پاس نہیں ہے 8 کروڑ لوگ یار اس ایج گروپس کے اندر. پاکستان کے پاس نہیں ہے 8 کروڑ لوگ, بالکل ہے نا, مگر دس از سچ اے بگ اوپننگ کہ دنیا کو چاہیے جتنا آپ پروڈیوس کریں گے سب کھپیں گے. فار ایگزامپل ایسی اور بہت ساری فیلڈز ہیں. تو لہٰذا اسمارٹ لیڈرشپ از نیڈڈ. اس وقت جو دنیا میں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, رشیا یوکرین وار ہے, چائنا یو ایس کا سلسلہ ہے, پھر مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, پاکستان انڈیا ریلیشنز ہیں, تو اوور آل آپ کا ایز ہیڈ آف اسٹیٹ اور آپ تینوں فورسز کے بھی سپریم کمانڈر ہیں, تو کیا آپ کا ایک ویو ہے, کیا چیلنجز آپ پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں اور کیا وے فارورڈ دیکھتے ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک چیز میں اور آپ ذہن میں اگر جلدی پیدا کر لیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ دنیا کے اندر ایک ہے علم کا ڈائریکشن, لاجک, سائنس. وہ لاجیکل پلر جو ہیں وہ بالکل لاجیکل چلتے ہیں ریشنالٹی کے ساتھ. جہاں ہیومن ڈیسیشن میکنگ آتی ہے وہاں پر ارریشنلٹی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے, جس میں ہیٹریڈ, بائسز, فوبیاز, چاہے وہ یہودیوں کے خلاف ہو, کرسچن یورپ کو, یا مسلمانوں کے خلاف ہو اسلامو فوبیا کے نام سے, یا امریکہ کو پہلے روس کے ساتھ ہو کولڈ وار میں, یا اب چائنا کے ساتھ ہو. تو یہ دیز آر ہیومن فوبیاز اور ہیومن فریلٹیز ہیں. ٹرسٹ نہیں ہے. یہ چھپ کر کچھ کر رہا ہوگا, یہ چھپ کر بم بنا رہا ہوگا, یہ چھپ کر یہ کر رہا ہوگا. تو دنیا ایسے ہی چلے گی. ایک فرسٹ ورلڈ وار تھی, کوئی 6-7 کروڑ لوگ مرے یورپ میں. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, انادر 8-10 کروڑ لوگ مرے یورپ میں. پھر یونائٹڈ نیشنز بنی. یہ اور آج مجھے خیال آتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی پرائمری کیفیت یہ تھی کہ یورپ میں جنگ نہ ہو. یورپ میں صرف وہاں تک ضرور کہ سریبرینیکا مسیکر ہو, تو کیونکہ مسلمان تھا تو وہاں 8,000 لوگ 2 دن میں مار دیے گئے. تو دیر از اے بلائنڈ اسپاٹ ہم انسان کے ذہن میں ہوتا ہے. اپنوں کے اعتبار سے حساسیت زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے اعتبار سے دل پتھر ہوتے ہیں, کمپیریزن نہیں ہوتا. تو انسانی جان کا جہاں بھی ضیاع ہو مجھے اور آپ کو اس کا افسوس ہوتا ہے. ریفیوجیز جہاں کے بھی ہوں, چاہے افغانستان کے ہوں, چاہے عراق کے ہوں, چاہے سیریا کے ہوں, چاہے یوکرین کے ہوں, تو ہیومن پیشن ایک سا ہونا چاہیے مگر ہے نہیں. تو دنیا ان ایون ہے اور اس کے اندر پاکستان کا رول ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ انٹل ایکچولی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی کسر اور ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ گلوبل آرڈر ہے یہ کون چیلنج کرے گا. یعنی ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ گلوبل آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آج کسی سپر پاور کو یہ چیز پسند آ گئی, اس کے فوبیاز, اس کے اپنے اندر کے فوبیاز ہیں, وہ امپوز کرتا ہے اپنے الائز کے اوپر, اور لہٰذا وہ ایک کیلیڈوسکوپ کی طرح چیزیں کبھی یوں کرسٹلائز ہو جاتی ہیں کبھی یوں, اور ہم ایک اسمال پارٹیکل کی طرح یا اسمال نیشن کی طرح سم ٹائمز ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو سائڈ لینی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمارٹنس اس میں ہے کہ اگر ہم کسی طرف زیادہ ٹلٹ نہ ہو تو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی چلا سکیں. یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر نا the grass gets crushed. Yes. So if we can manage that, اچھا اس مینجمنٹ کے اندر
آپ کی اپنی معیشت کے اور آپ کے اپنے گھٹنے ہیں. اگر آپ کے پاس گھٹنے نہیں ہیں تو آپ مینیج کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو اسٹینڈ. اچھا، اسٹینڈ کے لیے معیشت کو گھٹنے اور ایک خودداری قوم کی. وہ فرانسس فوکویاما نے کتاب لکھی دی اینڈ آف ہسٹری. اس نے کہا بالکل جناب 2 چیزیں طے ہو گئیں. ایک ریشنل تھنکنگ کے حوالے سے ڈیموکریسی کے لوگ مشورہ کریں گے، طے ہو گیا. ڈفرینٹ ڈیموکریسی، پریزیڈینشل، یہ پارلیمنٹری. اور دوسرے پیٹ کے لیے کیپٹلزم طے ہو گیا. تو لہٰذا ہسٹری اب ختم ہو گئی، اب یہی ماڈیفائی ہو کر امپروو ہوتے رہیں گے. تو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کلیش آف سویلائزیشن میں لکھا کہ نہیں، ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے پیشن. وہ ہے تھائموس، سوکریٹیز کے زمانے کا تھائموس کے لوگ. جو سویلائزیشن کی کلیش ہے وہ آئیڈینٹی وائز ہے. مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، مسیحیوں کی آئیڈینٹی ہے، زبان کی آئیڈینٹی ہے، ریس کی آئیڈینٹی ہے، افریقہ کی آئیڈینٹی ہے. تو یہ کلیشز چلتے رہیں گے کیونکہ اس ریشنل تھنکنگ میں ہم انسان کی آئیڈینٹی بھی ڈالتے ہیں. تو یہ آئیڈینٹی قوموں کو بنا بھی دیتی ہے. اور یہ آئیڈینٹی کے اندر اگر فوبیاز اور ہیومن ایموشنز ڈالیں تو قوموں کی خرابی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے. سر، ایک چیز جو ہم پینفلی آبزرو کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو پولرائزیشن ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے یا اوور آل ایک یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیز نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ آفس اس حوالے سے کیا رول پلے کر سکتا ہے، یا کوئی رول آپ اس پہ آلریڈی پلے کر رہے ہیں؟ پولرائزیشن ایک تو مذہب کے حوالے سے پہلے ہوا، تو اس کے اندر تو ہم نے بڑا رول پلے کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کووڈ کے اندر میں نے پوری کوشش کی کہ علماء کو ساتھ لے کر چلیں، اینڈ اٹ ورک ویری ویل. یعنی ہمارے جو علماء کے ساتھ پریسیڈنسی کے اندر جو باتیں طے ہوئیں تو دنیا کے مسلمانوں نے اس کو بعد میں فالو کیا. ہم نے اپنی مسجدیں کھولی رکھی، ڈسٹنسنگ رکھی، SOPs فالو کیے، مسجدیں بعد میں کھلی ہیں دنیا میں. تو علماء کو ہم نے ساتھ رکھا. تعلیم کے اندر علماء کے ساتھ ہم جب تعلیم کو سپریڈ کرنے کے اعتبار سے ہم نے بات کی تو علماء نے ہم کو یہ بھی کہا، جس کو حکومت کو پک کرنا چاہیے، انہوں نے کہا جی فجر سے ظہر تک ہماری مساجد خالی ہیں، تو آپ نے جو آؤٹ آف اسکول یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں نا، تو وہ اسٹرکچر موجود ہے. دیٹ ہیز بین اے گریٹ آفر، ہے نا. KP کے اندر اور پنجاب کے اندر شاید شروع بھی ہو گیا کہ علماء کو جو مسجد کا پیش امام ہے اس کو 15-20 ہزار روپے مہینہ دینا شروع کر دیا. اچھا، وہ صرف نماز پڑھاتا ہے، اس کو انوالو کریں کمیونٹی کے اندر تعلیم کے لیے یا ہیلتھ پریونشن کے لیے. بہت ساری چیزیں آپ کا کرائسس ہے نا، ہیلتھ پریونشن، طہارت، صفائی، ہے نا، بہت ساری چیزیں. تو یہ ایک وہ ایریا ہے جو نگلیکٹڈ ہے، مگر یہ بڑی اسٹرینتھ ہے. تو وہ پریسیڈنسی نے رول پلے کیا. پریسیڈنسی نے ایک اور بیڑا اپنے اعتبار سے اٹھایا تھا کہ عورتوں کے حقوق، وراثتی حقوق جو اسلام نے دے دیے، مگر ابھی تک ہمارے کلچرز میں، رواج کے اندر یا کلچر کے اندر ہم نہیں دیتے. تو وہ اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسیبلڈ کو اٹھایا. بہت ساری چیزوں کو ہم اٹھاتے رہے، اینڈ وی ٹرائی ٹو پرووائڈ لیڈرشپ. اچھا دیکھیے، کاز پر لوگوں کو اکٹھا کرنا زیادہ آسان. پولرائزیشن کو ڈائریکٹلی میں کسی طرح سے کروں تو بالکل عجیب سی کیفیت ہے کہ یار جو پولرائز تھنکر ادھر ہے، جو پولرائز تھنکر ادھر ہے، ان کو میں ان کی پولرائزیشن کم نہیں کر سکتا، مگر جو لیس پولرائزڈ ہیں ان کو کوئی ٹاسک ملک کے حوالے سے اور اپنے سیٹسفیکشن کے حوالے سے دی جا سکتی ہے. اس کے لیے میرے خیال سے کوشش ہوتی رہی. بذات خود یوتھ کے لیے لرننگ ٹاسک، مثال کے طور پر پرائم منسٹرز ڈیجیٹل سکلز پروگرام ہے جو 24 لاکھ لوگوں نے لیا. 24 لاکھ، اٹس اے ہیوج فگر. اس کے اندر سے PhDs نے بھی لیا، اور اس میں انٹری لیول کوئی نہیں تھا، مفت ہے، 6 مہینے کا ہے. بہت سارے پروگرام اس کے اندر، AI ہے، فری لانسنگ ہے، کریٹو رائٹنگ بھی ہے، 8-10 پروگرامس. 24 لاکھ لوگوں نے لیا. کتنا بڑا، امیجن کریں کتنے خاندان ہوں گے. 24 لاکھ لوگوں نے اگر لیا تو اس کو ملٹیپلائی کر لو، کم سے کم 6 سے کرو گے تو 3 کروڑ فیملیز کے لوگوں نے اس کو ٹچ کیا ہے. اس میں سے کچھ $1 لاکھ، $1.5 لاکھ بھی بنانے لگے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سکلز ہیں یہ باہر سے آپ نے کام لیا اور باہر ہی بھیج دیا. تو بڑی اپارچونیٹیز ہیں اس وقت ڈائنامزم کی.
اسٹارٹنگ فرام دا یوتھ, اور فارمل برک اینڈ مارٹر ایجوکیشنل سسٹم کو بریک کر کے, یعنی یہ ایک باٹل نیکس ہیں, ہے نا. باٹل نیک یہ ہوتا ہے کہ یہ اثاثہ بہت ہے مگر باٹل نیک سے نکلے گا کم, ہے نا. تو یہ باٹل نیکس بریک کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے اس کرائسس میں جو پاکستان ہے. بہت سارے سوالات میرے ذہن میں لیکن وقت کی کمی ہے, تو بس آخری میں آپ سے بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2047 میں 100 ایئرز ہم کمپلیٹ کریں گے. آپ کیا ویژولائز کرتے ہیں پاکستان, کیسا پاکستان ہوگا, اور اس کے لیے پاکستان کو کیا میجر ریفارمز کرنے ہوں گے یا میجر انیشیٹوز لینے ہوں گے کہ ہم اس ڈائریکشن پہ چل کے اس منزل کو حاصل کر سکیں؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم فارگیٹنگ ایسیموگلو اور رابنسن کی ایک کتاب ہے, ٹائٹل میں بھول رہا ہوں, ان مائی 10 بیسٹ بکس لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے, وائی نیشنز فیل, اور ایک کمپیریزن بڑا اچھا ہے کہ کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں کون سی نہیں کرتی ہیں. اور ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کا آپ ایگزامپل لے لیں, بہت سارے ریفرنسز میں آپ کو دے سکتا ہوں. افریقہ کے اندر دریا کے اس طرف کوئی اور حکومت ہے, دریا کے اس طرف کوئی اور حکومت ہے, دیر از اے ورلڈ آف اے ڈفرینس. صرف انسٹیٹیوشنز بنانا, انسٹیٹیوشنز کو گرانا نہیں, اپنے ضروریات کے اعتبار سے, ویسٹڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے انسٹیٹیوشنز کو گرانا نہیں, مگر جن قوموں نے انسٹیٹیوشنز بنا لیے اور جلدی بنائے اور انشور کیا وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. تو the one thing 2047 کے لیے میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ہم پریزرو کریں, ڈسٹروائے نہ کریں. دوسری بات, ایسے میں بہت چیزیں سوچتا رہتا ہوں. there is a new book by کاؤ فو لی, دی آتھر آف اے آئی سپر پاورز. اس نے اے آئی کو پریڈکٹ کیا کہ 2041 کے اندر, دا بک از آن اے آئی ان 2041, اس نے پریڈکٹ کیا کہ قوموں کو کہاں ہونا چاہیے. اٹس ریمارکیبل کہ آپ سوچیں کہ پوٹینشیل کیا ہے, اور اس پوٹینشیل کے اندر اس نالج بیسڈ پاکستان جو ہماری ڈریم ہے, جو میری ڈریم ہے, اس نالج بیسڈ پاکستان کے اندر برک اینڈ مارٹر انویسٹمنٹس کی کم ضرورت ہے اور ریئل انٹلیکچوئل انویسٹمنٹس کی زیادہ ضرورت ہے نا. یہ ضرور برک اینڈ مارٹر بھی ساتھ چلتے ہیں, برک اینڈ مارٹر انویسٹمنٹ یقیناً اگر آپ آج ٹیکسٹائل فیکٹری سیٹ اپ کریں گے یا گارمنٹ فیکٹری سیٹ اپ کریں گے تو 3-4 سال کے اندر اس کا اس میں سے شاید کچھ منافع ہونے لگے کہ آپ اپنا قرض اتاریں, اور 7-8 سال ادروائز لگیں. یہ جو انٹلیکچوئل انویسٹمنٹس ہیں جس کے اندر آئی ٹی کو اور باقی چیزوں کو, آپ یہ دیکھیے کہ بہت بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا کرائسس پاکستان کا فوڈ اینڈ واٹر کا ہے, کلائمیٹ چینج. اچھا, اب میں سوچتا یہ ہوں, اٹس مائی تھنکنگ اینڈ آئی ایم پرابلی ول رائٹ این آرٹیکل اباؤٹ اٹ, کہ نیدرلینڈس 19 ٹائمز اسمالر دین پاکستان, 19 ٹائمز کم زمین اس کے پاس, اور وہ دنیا کا دوسرے نمبر پر ہے فوڈ سپلائر میں. نیدرلینڈس 19 ٹائمز اسمالر. فرق کیا ہے؟ فرق ہے ٹیکنالوجی. فرق ہے کہ اتنی چھوٹی زمین سے وہ اتنا پروڈیوس کر رہا ہے. وہ فرق ہے ورٹیکل فارمنگ کا, مثال کے طور پر, ہے نا. تو اس وقت, اور امیجن کرو کہ پاکستان کتنی بڑی دنیا کی بریڈ باسکٹ بن سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو ہینڈل کریں, واٹر کنزرویشن کے اعتبار سے ہینڈل کریں, ورٹیکل فارمنگ پر جائیں, ہے نا. تو اتنے سارے ایونیوز ہیں جس میں پینٹس کے اوپر آپ بڑی بڑی کراپس حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پینٹس ان انویسٹمنٹ, انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ, اینڈ دا کراپ آف پیپل who can take Pakistan to glory. بٹ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے, قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ لیڈرشپ کے ساتھ یہ ڈائلاگ کریں, الیکٹ اے گڈ لیڈرشپ. اب جب بھی الیکشن ہوگا, الیکٹ اے گڈ لیڈرشپ, اور لیڈرشپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز اور ویسٹڈ انٹرسٹ کو پاکستان کی سیاست کے اندر کم کریں. بہت شکریہ, آپ کے ٹائم کا بہت مفید گفتگو رہی, اور ہوپ فلی ہمارے سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, ویورز ہیں, اس کو انجوائے کریں گے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ نشست کا ایک فائدہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اچھی کتابوں کی ریکمنڈیشن مل جاتی ہے, اور بک ریڈنگ کے کلچر کو یہ ہمیشہ بڑا پروموٹ کرتے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی اس کو, یہ کتابوں کو پلیس کرتے ہیں. بینگ اے پاکستانی, ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, ہم اسٹیٹ کے لیے کام کریں,
کنٹینیوشن آف پالیسیز کے لیے کام کریں اور ایک اوپن ڈائلاگ کے ساتھ ہم ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں. تو پاکستان کو 2047 تک پہنچنے کے لیے ایک کامیاب ملک بنانے کے لیے ایک کولیبریٹو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. آپ سب کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.